الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعده ولا بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوة محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کا دن اسلامی سال کا پہلا دن ہے، یعنی یکم محرم الحرام۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ انتہائی عزت و عظمت والا، فضیلت و برتری والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی، جیسا کہ 10واں پارہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے ہاں وہ 12 ہے۔ فی کتاب اللہ اے فی علم اللہ، اللہ کے علم میں، اس کی مشیت اور قدرت میں سال کے مہینوں کی تعداد اور گنتی 12 شہر اللہ نے 12 مقرر
یوم خلق السماوات والارض، یہ سال کے مہینوں کی تعداد اور گنتی 12 مقرر کرنا یہ کب سے ہے؟ فرمایا جس دن اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ منہا، ان 12 مہینوں میں سے، اربعۃ حرم، 4 مہینے اللہ نے حرمت، عظمت اور فضیلت والے بنائے۔ کیا مطلب؟ کہ جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو خلق کیا، اسی آسمان و زمین کی تخلیق والے دن اللہ نے 2 اور کام بھی ساتھ کر دیا۔ ایک تو سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی، اب جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور دوسرا کام بھی اسی کے ساتھ کیا، منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینوں کو فضیلت اور عظمت والا بنا دیا، کب؟ جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک مہینہ جدا ہے، 3 مہینے لگاتار مسلسل ہیں۔ جدا مہینہ ہے وہ رجب کا، اور 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ محرم کا مہینہ جس کی آج پہلی ہوئی، اس سے پہلا حج والا مہینہ، اور اس سے پہلا ذوالقعدہ کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے لگاتار اور مسلسل پہ در پہ، اور ایک مہینہ جدا رجب کا۔ ان 4 مہینوں کو اللہ نے فضیلت بخشی، کب؟ یوم خلق السماوات والارض۔ رجب کا مہینہ بھی اسی دن سے فضیلت والا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ذوالقعدہ کا مہینہ اسی دن سے فضیلت اور حرمت والا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ حج والا مہینہ بھی اسی دن سے قابل قدر ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ محرم الحرام کا مہینہ بھی اسی دن سے فضیلت، عزت، عظمت والا ہے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، لیکن آج معاشرے میں کچھ اور سننے کو ملتا ہے کہ محرم کا مہینہ فضیلت، عظمت والا تو ہے، لیکن اس کی فضیلت اور عظمت کیوں اور کب سے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی 10ویں تاریخ کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے، تو ان کی شہادت کی وجہ سے محرم کا مہینہ بھی فضیلت والا بن گیا۔ یہ بات قرآن کریم کی اس آیت کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا فیصلہ یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اس دن سے فضیلت اور عظمت والا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا۔ ابھی نہ حضرت حسین پیدا ہوا، نہ بابا آدم پیدا ہوا، نہ کوئی اور انسان۔ اس دن سے یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلت، عزت اور عظمت والا ہے۔ تو یوں کہنا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کا مہینہ فضیلت والا ٹھہرا، یہ جملہ درست نہیں۔ کہنا دراصل یوں چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس فضیلت والے مہینے میں واقع ہوئی، تو محرم کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے حضرت حسین کی شہادت کو بھی چار چاند لگے۔ کہنا دراصل یوں چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ منہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے جن میں محرم الحرام بھی ہے، یہ اللہ نے فضیلت اور حرمت والے بنا دیا۔ تو ان کی حرمت اور فضیلت کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ سورہ توبہ پڑھ رہا ہوں، 10واں پارہ ہے، آیت نمبر 36 ہے، گھروں میں ترجمہ دیکھنا۔ فرمایا یہ 4 مہینے جب حرمت اور عظمت والے ہیں تو ان کی حرمت اور عظمت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں بالخصوص اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یہ ان کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ یہ مہینے فضیلت والے ہیں، تو فلا تظلموا،
بس نہ ظلم کرو تم، نہ زیادتی کرو تم، فیہن ان 4 مہینوں میں یا ان میں سے جو مہینہ بھی ہو، انفسکم اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم ہو، سمجھے بھی ہو یہ ملنگا اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا اسی مہینے میں، زنجیر زنی یہ ظلم نہیں اپنی جان پر، بچیاں مارنا یہ ظلم ہے اپنی جان پر، اور طرح طرح کی باغیلا کرنا، اپنے آپ کو خون میں لہولہان کرنا، آگ کے بعض علاقوں میں انگاروں پر چل کر کے وہ اپنی رسم اور عادت کو پورا کرنا، یہ اپنی جان پر ظلم ہے۔ اس محرم کے مہینے کی حرمت اور عظمت کا تقاضا قرآن کریم بتلاتا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، بالخصوص ان 4 حرمت والے عظمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم ہو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اللہ کے قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، وگرنہ یہ کبھی بھی ماتم کی شکل میں، زنجیر زنی کی صورت میں، بچیاں چلانے کی شکل میں اپنی جان کو لہولہان کر کے اس پہ ظلم اور جبر نہ کرتا۔ اگر قرآن مقدس کی اس آیت سے تعلق ہوتا، فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ بخاری شریف میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو آدمی مصیبت، غم اور صدمہ کے وقت اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، شکل جیوب سینہ پھاڑتا اور سینہ کوڑی کرتا ہے، اور ودعا بدعوى الجاہلیہ، دور جاہلیت کی باتیں اور خرافات اپنی زبان سے نکالتا ہے، لوحا کرتا ہے، بیان کرتا ہے، خواہ مرد کرے یا عورت کرے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا فلیس منا، وہ نہ میرا امتی ہے نہ میں اس کا نبی ہوں، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف ملن کی عادت ہے، اس کا تو مذہب ہے۔ یہ آپ جو سنی ہے تم بھی ذرا غور فرما، ہمارے گھروں میں بھی فوتگی ہو جائے تو یہ سارے کرتوت نہیں ہوتے، بالخصوص عورتیں چہرہ پیٹتی ہیں، رانوں پہ ہاتھ مارتی ہیں، سینہ کوڑی کرتی ہیں اور لوحا بیان کرتی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، فلیس منا، اس کا میں اللہ کے نبی سے کوئی تعلق نہیں، جائے جس سے جا کر کے اپنا نسبت اور تعلق کرے۔ خیر، محرم الحرام کا مہینہ فضیلت اور عظمت والا، مگر تب سے یوم خلق السماوات والارض، حضرت حسین کی شہادت سے رضی اللہ تعالی عنہ، اس دن سے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو خلق کیا، اس دن سے اللہ نے اس مہینے کو عزت اور عظمت والا بنا دیا۔ دوسری بات، آج شہر مضمون کا ربط نہ رہے اس لیے کہ چند مسائل عرض کرنے مقصود ہے۔ دوسری بات کہ یہ اس عظمت والے مہینے میں اور اس پہلی تاریخ میں جو آج کا دن ہے، شہادت ہے خلیفہ ثانی، اور جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 27 یا 28 ذی الحجہ کو، دونوں قول ہیں تاریخ، ان پہ نماز کی حالت میں حملہ کیا گیا، پیٹ چاک کر دیا گیا، پھر 3-4 دن زخموں کی حالت میں رہے۔ جب یکم محرم الحرام کا دن آیا تو اس دن کو شہادت واقع ہوئی کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے رب سے جا کے ملاقات کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پھیلا کر اپنے رب سے مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پھیلا کر، اور دوسری روایت کے
مطابق خلاف کعبہ پکڑ کر اللہ کریم سے مانگا، اور مانگا بھی بڑے عجیب رنگ میں، اللہم اے اللہ اعز الاسلام، اسلام کو عزت دے، غلبہ دے، فوقیت دے، طاقت اور قوت دے اسلام کو، بعمر بن الخطاب، خطاب کے بیٹے عمر کو ہدایت عطا کر۔ صرف نہیں یوں فرمایا کہ حضرت عمر خطاب کے بیٹے کو ایمان کی دولت دے، اسلام کی سمجھ دے، ہدایت عطا کرنا نہیں، یا اللہ اسے جو مانگ رہا ہوں کسی مقصد اور غرض کے لیے مانگ رہا ہوں، اور وہ غرض یہ ہے کہ اعز الاسلام، اگر اپنے اسلام کو یا اللہ عزت دینا چاہتا ہے، غلبہ دینا چاہتا ہے، قوت اور بلندی عطا کرنا چاہتا ہے، غالب کرنا چاہتا ہے اپنے دین اسلام کو، تو حضرت عمر کو ایمان اور ہدایت کی دولت عطا کر دی۔ ذرا غور فرماؤ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے سے پہلے، اور جب میرے محبوب یہ دعا ان کے حق میں اسلام کی خیر خواہی کے لیے مانگ رہے ہیں، اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اسلام قبول کر چکے تھے کہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما ان سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، اور تو اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پہلے اسلام کے دامن میں آ چکے تھے۔ اس کے باوجود میرے محبوب فرماتے ہیں یا اللہ اسلام کو قوت، غلبہ، عزت، فوقیت، برتری ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ ان افراد اور شخصیات کے اسلام کے دامن میں آ جانے کے باوجود اسلام کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں ملا جو اللہ کے ہاں مقصود اور مطلوب ہے۔ یا اللہ کو عزت و غلبہ اسلام کا چاہتا ہے تو بے عمر بن الخطاب، خطاب کے بیٹے عمر کو ہدایت اور اسلام کی دولت عطا کر دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہی وجہ ہے کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے وقت کے امام گزرے، ان سے کسی نے پوچھا آپ سید ہیں اور سچے سید، سچے سید؟ آج کل تو ہر ایرا غیرہ اپنے آپ کو شاہ اور سید کہلانے کا فکر ہو گیا ہے، یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں۔ چلو بات لمبی ہو جائے گی، بڑا پیارا لطیفہ ذہن پہ آیا۔ شاہ جی سے کسی نے پوچھا کہ آپ سید ہیں، شاہ ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بابا ہیں، آپ کی ان کے ساتھ نسبت ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ آل و سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور سنیوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو آپ بتائیے آپ کے نزدیک علی اور عمر کے درمیان کیا فرق ہے؟ بڑا عجیب سوال کیا۔ ایک طرف خاندانی نسبت حضرت علی سے کہ آپ ان کی اولاد میں سے ہیں، دوسری طرف مذہب اور دین کی نسبت فاروق اعظم سے کہ وہ آپ کے دوسرے خلیفہ ہیں، بتائیے علی اور عمر میں کیا فرق ہے؟ شاہ جی نے فرمایا علی اور عمر میں فرق بس یہ ہے کہ علی مرید پیغمبر ہے، عمر مراد پیغمبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا مطلب؟ علی خود میرے محبوب کے قدموں میں آیا، عمر آیا نہیں، میرے نبی نے رب سے مانگ کے لیا، رب سے مانگ کے لیا ہے، یہ فرق ہے۔ اب دوسرا جملہ اعز الاسلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام کے دامن میں آئے، باقی صحابہ بھی آئے، اور دونوں کے درمیان فرق یہ ہے جس نے بھی اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس ماننے والے صحابی بننے والے کو عزت اور عظمت ملی ہے۔ ایک صحابہ کی جماعت میں عمر ہے جس کے اسلام لانے سے عمر کو نہیں، عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت و عظمت ملی۔
سبحان اللہ۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے، اگر آپ کی توجہ ہو تو تمام انبیاء رسول علیہ السلام نے یہ خصوصیت فقط آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مراد خلیل ہے توجہ۔ مراد خلیل کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم نے دامن پھیلا کے رب سے مانگا تھا، وہ جب بیت اللہ کی تعمیر کر چکے نا تو دعا مانگنے لگے۔ پہلے پارے کے آخری آیتوں میں ربنا آگے فبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یا اللہ یہ بیت اللہ کا مکان میں نے بنا دیا، مکمل کر دیا، پر مکان بغیر مکینوں کے اچھے نہیں لگتے۔ مکان تو میں نے بنا دیا مگر خالی پڑا ہے، اسے آباد کرنے والا آمنہ کا لال تو بھیج دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اللہ کے محبوب نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں کہ مجھے میرے باپ ابراہیم نے دامن پھیلا کے رب سے مانگا تھا، میں مراد ابراہیم، مراد خلیل ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ بن کر آیا ہوں۔ یہ تمام انبیاء میں میرے محبوب کو شان حاصل ہے اور یہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں۔ اب تمام صحابہ میں یہ فضیلت اور عظمت، یہ پیغمبر سے نسبت فقط فاروق اعظم کو حاصل ہے کہ فاروق اعظم کو میرے محبوب نے دامن پھیلا کے رب سے مانگا۔ یہ صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت، مقام اور مرتبہ حاصل ہے، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے اگر غور فرمائے۔ حضرت عمر نے آمنہ کا لال مانگا اور زندگی میں دعا کا پورا ہوتا ہوا نظر، اللہ کرے سمجھ جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی نا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اللہ بھیج دے جو بیت اللہ کا حقیقی وارث بنے، اس کو آباد کرے، تیرے دین کی اشاعت و ترویج کرے، پر ابراہیم کو اپنی دعا کا پورا ہوتا ہوا زندگی میں دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ میرے محبوب ابراہیم کی زندگی میں مبعوث تشریف نہیں لائے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، قبولیت پہ یقین بھی ہے، لیکن اپنی زندگی میں دعا کی قبولیت کا نمونہ آمنہ کے لال کو نہ دیکھ سکے، یہ میرے محبوب کا مقدر ہے۔ بدھ کے دن اور بعض اقوال کے مطابق جمعرات کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ ایک دن دعا مانگی عشاء کے وقت، جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو عمر میرے رب نے قدموں میں بھیج دیا، عمر میرے رب نے قدموں میں بھیج دیا اور محبوب سے فرمایا دعا تو خلیل نے بھی مانگی تھی، دعا آپ نے بھی مانگی ہے، لیکن خلیل اپنی زندگی میں دعا کا ثمر نہ دیکھ پائے اور آپ کی دعا کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ عشاء کے وقت دعا مانگی، صبح عمر کو قدموں میں بھیج دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جنہیں میرے آقا نے منتخب اور پسند کیا تھا دین اسلام کی عزت، عظمت اور غلبے کے لیے۔ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، جو کرے صرف چند اشارے کروں گا۔ یہ پہلی فضیلت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میرے محبوب نے انہیں چنا، منتخب کیا، پسند کیا اسلام کے غلبے، فضیلت اور برتری کے لیے۔ اور دوسرے مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم کو چنا، منتخب کیا، پسند کیا، اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بنانے کے لیے۔ سیرت و تاریخ کی کتابیں شاہد ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا آخری وقت آیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ میری طرف سے کاغذ قلم ہاتھ میں لو اور وصیت نامہ لکھو، کچھ میں اپنے بعد والوں کے لیے ہدایات لکھوا
لکھوا کے جانا چاہتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لکھواتے چلے گئے حتیٰ کہ جب سب کچھ لکھوا چکے تو حضرت عثمان سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے بعد خلیفہ مسلمانوں کا کون ہونا چاہیے جو تیرا ضمیر فیصلہ کرتا ہے، اس کا نام بھی نیچے لکھے. سنیے گا یہ جملہ کہہ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. اب تھوڑی دیر کے بعد پوچھا عثمان خلافت کے لیے کسی کا نام طے کیا کہ نہیں؟ جی کیا ہے. کس کا کیا؟ فرمایا خطاب کے بیٹے عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان اگر تم اپنا نام بھی تجویز کر لیتے تو میں صدیق کو آپ کے نام سے بھی کوئی اختلاف نہ تھا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے بھی وہ تمام تر صلاحیتیں، خوبیاں، اوصاف موجود ہیں. آپ مسلمانوں کی بار دور سنبھال سکتے تھے اور آپ نے خوب تجویز کی، اچھا فیصلہ کیا. لہذا اس تحریر کو ایک بند لفافے میں بند کر دو اور اس کو سیل کر دو. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سہارے دے کر ممبر پہ لایا گیا. صحابہ کرام، تابعین، مسلمانوں کو جمع کر دیا گیا. حضرت صدیق اکبر نے آخری خطبہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری خطبہ دیا مسلمانوں کو اور بقیہ گفتگو فرمانے کے بعد اخیر میں فرمایا یہ میرے ہاتھ میں بند لفافہ ہے. یہ جملے بہت سے سننے ہیں آپ نے. بند لفافہ، اس میں تحریر موجود ہے اور اس کے اندر اپنے بعد خلافت کے لیے میں نے صحابہ میں سے ایک شخصیت کو نامزد اور متعین کر دیا ہے. جس کو بھی کر دیا بتایا نہیں، لفافہ بھی بند، نام بھی نہیں دیا. کس کا نام خلافت کے لیے طے کیا؟ فرمایا جس کا بھی کیا ہے بتاؤ تمہیں وہ قبول ہے کہ نہیں؟ قبول ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا خلیفہ رسول آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہمارے حق میں بہتر ہی کیا ہوگا، ہمیں قبول ہے. سب نے تسلیم کیا مگر ایک کونے سے آواز آئی لا اسلم، مجھے تسلیم نہیں. یہ الفاظ سمجھنے، مجھے تسلیم نہیں. کیوں تسلیم نہیں؟ کہا اس لیے کہ آپ نے اپنی زبان سے بتایا نہیں کہ کس کا نام طے کیا. لفافہ بھی بند ہے، دکھایا بھی نہیں. واللہ عالم کس کا نام طے کیا. اس لیے لا اسلم، مجھے تسلیم نہیں. فرمایا کیا مطلب؟ کہنے لگے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اگر اس تحریر میں جو بند لفافے میں ہے آپ نے خطاب کے بیٹے عمر کا انتخاب کیا ہے تو ہمیں تسلیم ہے، کسی اور کا انتخاب کیا ہے تو ہمیں کوئی تسلیم نہیں ہے. ساتھیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے کہنے والا؟ عمر کا نام ہے، تسلیم ہے. اس کے علاوہ کسی کا نام طے کیا لا اسلم، ہمیں قدر تسلیم نہیں. جب مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی کہنے والے تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے تھے میری کتابوں پہ اعتماد نہ کر، اٹھا اپنے مذہب کی جلاء العیون صفحہ 63، اٹھا تبری تیسری جلد صفحہ 480، اٹھا تاریخ یعقوبی، اٹھا مجالس المومنین. 17 کتابیں تیرے مذہب کی یہ روایت نقل کرتی ہے. حضرت علی کا فیصلہ دیا اے صدیق اکبر اگر اپنے بعد عمر کا نام تجویز کیا میں علی کو عمر قبول ہے، کسی اور کا نام تجویز کیا لا اسلم میں علی اس کو نہیں تسلیم کرتی. تمہارے پلے کی بات پڑی ہے کہ نہیں؟ آج کم وقت کہتا ہے کہ حق علی کا تھا اور صدیق اکبر نے چھین لیا، عمر نے چھین لیا. اپنے مذہبی لٹریچر پہ غور کر لیں، میری بات نہ مانو. اسے آگ لگا یا پھر حضرت علی کا یہ فرمان تسلیم تھا؟ بات تو انصاف کی.
17 کتابیں پکار پکار کے کہتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر نام حضرت عمر کا تجویز کیا اپنے بعد خلافت کے لیے تو میں علی سے قبول کرتا ہوں، اس کی حمایت کرتا ہوں، اس کی تائید کرتا ہوں. اگر حضرت عمر کے علاوہ کسی اور کا نام تجویز کیا میں علی اس کو آپ کے بعد خلیفہ ماننے کو تیار نہیں ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، فرمایا علی تیرے جذبات قابل قدر ہے، جو آپ نے سوچا وہی مجھ سے میرے رب نے فیصلہ کیا، وہی مجھ سے میرے رب نے فیصلہ کیا. عمر ہی کا نام تجویز کیا. اگلی بات سننے والی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور فرمایا عمر میں اپنے بعد مسلمان اور یہ عالم اسلام آپ کے حوالے اور سپرد آپ کے سپرد کرتا ہوں. میرے بعد آپ ان کے امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. ذرا توجہ فرماؤ. کوئی معمولی اعزاز ملنے لگا ہے حضرت عمر کو، کوئی معمولی منصب، معمولی مقام ملنے لگا، حکومت ملنے لگی ہے. حکومت مفت میں گود میں ڈالنے لگی ہے بغیر ووٹنگ اور الیکشن کی. اس میں مکہ ہے، مدینہ ہے، طائف ہے، اس میں بہت سارا علاقہ عالم اسلام کا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر کسی تبدیلی کے بنایا جا رہا ہے. حضرت عمر نے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے بات کو سنا اور سن کر کہنے لگے ارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لا حاجت لی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی آج کیا ہوتا ہے زکات کمیٹی کا ممبر بننے واسطے بھی رات دن ایک کر دینے واسطے اجتماعی بات کر رہا ہوں، محلے کا ممبر کے کونسلر بننے واسطے رات دن ایک کر دیتا ہے. ووٹ کی بھیک مانگ مانگ کر عہدہ اور اقتدار کا بھوکل در در پہ ایمان بھی بیچ دیتا ہے، زمین بھی مردہ بنا دیتا ہے، سب کچھ کما دیتا ہے. کیا ہے ایک 4 ٹکا کا عہدہ مل جائے. دیکھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کی بات سن کر فرماتے ہیں لا حاجت لی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نہیں لینا چاہتا. کوئی حکومت اقتدار منصب عمارت کی خلافت کی کوئی ضرورت نہیں. وہ طبقہ بھی ذرا غور کرے، ان کے تو ووٹ میں یہ خلافت اور عمارت ڈالی جا رہی تھی، اسے ٹھوکر مار رہے ہیں. تو کہتا ہے حق علی کا تھا انہوں نے چھین لیا. کم بخت تو نے صحابہ کی سیرت و کردار کو پڑھے نہیں. یہ کیوں سے رد کر رہے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ اس لیے کہ میرے محبوب کی نبوت و رسالت کے جو مقاصد اربع ہیں ان میں سے ایک مقصد ہے جو یوسف کی میرے پیغمبر نے ان کا تزکیہ نفس کیا تھا. تزکیہ نفس کا معنی ہے کہ ان کے اندر پاک کر دیا، ان کے سینوں میں، دلوں میں، مطمع نظر میں دنیا کا عہدہ، اقتدار، منصب، زمین، جائیداد، جاگیرداری، نوٹ، ووٹ، کسی چیز کی حرص اور حوث نہیں رہی. بس ایک ہی فکر رہی یبتغون فضلا من اللہ، سبحان اللہ، صرف یہ اپنے رب کے فضل کے متلاشی. فرمایا کوئی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. آپ کو مجھے اس بات کا کوئی وزن نہیں نظر آ رہا. یہ اس سے پوچھ جو بیچارے اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے پوچھ وہ مجھے بتائے کتنی قدر ہے اس بات کی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنا اور سن کر یاد تھے نا مزاج شناس، سن کر فرمایا میں جانتا ہوں عمر تجھے اس کی ضرورت نہیں، اور آج میری مجبوری دیکھ، تجھے تو ضرورت نہیں پر خلافت کو آج تیری ضرورت ہے. خلافت کو تیری ضرورت ہے.
میں تجھے خلافت دے کر نہیں، خلافت کو عمر دے کر جانے لگا، سبحان اللہ، خلافت کو عمر دے کر جانے لگا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو منتخب کیا اور چنا اپنے بعد خلافت کے لیے، اپنے بعد امارت کے لیے، اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بنانے کے لیے، اور تیسرے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، شیر خدا رضی اللہ، محبوب مصطفیٰ رضی اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ نے چنا حضرت عمر کو اپنی رشتہ داری اور قرابت داری کے لیے۔ چنائے کہ نہیں بے چنائے؟ شک، حضرت علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بطن اقدس سے، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی بڑی بہن ہے سیدہ، جزاک اللہ، چلو کہیں کا یاد کیا ہے، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی رخت جگر حسن و حسین کی بہن، یہ سیدہ ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم کی اہلیہ محترمہ ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر کی نکاح میں حضرت عمر کی زوجہ، تو اس اعتبار سے حضرت عمر داماد علی، بولو بولو کیا ہوا؟ داماد علی، داماد علی، علی۔ اور یہ بات صرف میری نہیں، بات صرف میری نہیں، بات وہ کر رہا ہوں جو میری نہیں اپنے مذہب کی مان لے، تب بھی میرا مسئلہ صاف ہے۔ مجالس المومنین تبری اور اسی طرح تاریخ یعقوبی اور دیگر کتب نے صاف طور پہ تسلیم کیا ہے کہ علی کی بیٹی سیدہ ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں تھیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت بھی وہ ان کے نکاح میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حضرت عمر کے گھر میں حاضر ہوئے اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر میں لے گئے۔ مانتا وہ بھی ہے، مانتے ہم بھی ہیں، لیکن وہ مانتا ہے مجبور ہو کر، ہم مانتے ہیں خوشی سے۔ تو حضرت علی نے حضرت عمر کو چنا قرابت داری، رشتہ داری کے لیے۔ وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا سکوں، بالکل میں سب چیزوں کو تراش اور بائی پاس کرتا جا رہا ہوں۔ آخری جملہ سنیے گا، چوتھے نمبر پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حضور بار بار دعا التجا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ سبحان اللہ، یا اللہ شہادت کی موت دے اور دے بھی اپنے محبوب کے شہر۔ مدینہ الرسول نے ایک دن گھر میں جو دعا مانگی، یہی حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کی گھر والی سیدہ ام کلثوم نے حضرت عمر کی دعا سن لی اور آ کر عرض کرتی ہے، اے امیر المومنین، آپ کی دعا سمجھ سے بالا تر ہے، شہادت کی موت مدینہ الرسول میں کیسے ممکن ہے؟ اگر شہادت کی تمنا ہے جانا پڑے گا اسلام کی سرحدوں پر، وہاں کفار سے لڑو گے، جہاد کرو گے، تب شہادت کی موت پاؤ گے۔ مدینہ کے اندر کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگوں کی کار نہیں، یہاں شہادت کی موت کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا آپ کی بات تو ٹھیک ہے، پر میرا رب تو قادر ہے نا، میرا رب تو قادر ہے۔ رب کی تقدیر مسکرا رہی تھی۔ فرمایا عمر تیری دعا میں اخلاص اس کے اندر پاکیزہ جذبات موجود ہیں، میں اللہ شہادت کی موت بھی دوں گا، مدینہ الرسول میں دوں گا، نبی کی مسجد میں دوں گا، مصلی رسول پہ دوں گا، حالت نماز پہ دوں گا، اور جب شہادت واقع ہو جائے گی یکم محرم الحرام کو پھر دفن ہونے کی جگہ بھی نبوت اور صداقت کے قدموں میں تھا۔ مزہ آیا نا دعا کی قبولیت کا؟ سبحان اللہ، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی خیال کے مطابق، اپنی جذبات کے مطابق دعا مانگی، اپنے اخلاص کے مطابق دعا مانگی، پر میرے رب نے اپنی شان کے مطابق قبول کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، سمجھے
یکم محرم الحرام کی صبح کہ میری اب شاید زندگی زیادہ دیر وفا نہیں کرنے والی، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا جاؤ امی جان کے پاس کہ میرے ابا کی یہ خواہش تمنا آرزو یہ ہے کہ مجھے آپ کے حجرہ مبارکہ میں دفن کی جگہ مل جائے تو میں اپنی سعادت پہ ناز کروں گا، میری دل کی آرزو پوری ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر امی جان کے سامنے بات پیش کرتے ہیں اپنے باپ کی۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں دراصل یہ جگہ کی تو میں نے اپنی خاطر تھی کہ میں یہاں پہ دفن ہوں گی، لیکن آپ کے بابا کے مجھ پر احسانات اس قدر ہیں کہ ان کی اس بات کو، فرمائش کو، ان کی اس تمنا کو میں ٹھکرا نہیں سکتی، اس لیے میں اجازت دیتی ہوں آپ کے والد کو یہاں دفن کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ واپس قدموں پہ لوٹنے لگے کہ سیدہ نے پیچھے آواز دی، فرمایا بیٹا شاید تیرا باپ عمر بن خطاب اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہے تو سن، صرف عمر نہیں دنیا سے جائے گا، اسلام کی عزت و عظمت کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ عمر کی شہادت پر صرف مسلمان نہیں اشک بار ہوں گے، اسلام بھی ہمیشہ روتا رہے گا، کبھی عدالتوں میں، کبھی کچہریوں میں، کبھی محفلوں میں، کبھی مجالس میں، کبھی کسی مقام پر، کبھی کسی مقام پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب نے اسلام کی عزت عظمت غلبے کے لیے مانگا تھا، جس دن سے عمر آیا اسلام کو غلبہ ملا، تب تک غلبہ باقی رہا، جب تک عمر زندہ رہا۔ جب عمر شہید ہو گیا تو اسلام بھی مغلوب ہونا شروع ہو گیا، اور آج تک وہ مغلوبیت کا زمانہ اور دور گزار رہا ہے۔ خیر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں جی کی اجازت سے سیدنا فاروق اعظم کو سیدنا صدیق اکبر اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ یہ وہ دن تھا میرے دوستو، یکم محرم الحرام کا، جو آج کا دن ہے۔ عرض کیا ہے محرم کے مہینے کی فضیلت اور عظمت قرآن کریم سے واضح ہے، اور اس دن کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو مظلومان بھی ہے، عظیم شان بھی ہے، لیکن آج اس مہینے کی عزت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے جتنی بدعات، رسومات، خرافات، خلاف شرع احکام اور چیزیں اس مہینے میں رائج کر دی گئی ہیں، شاید کسی اور مہینے میں اس کی نظیر اور مثال پیش کی جا سکے۔ کیسے اس مہینے کو سوگ اور غم کا مہینہ قرار دے دیا گیا، قرار دیا ہے کہ نہیں دیا؟ تم بھی مناتے ہو نا۔ اس مہینے کو سوگ اور غم کا مہینہ قرار دیا۔ میں مخاطب آپ اہل سنت سے ہوں، دوسرے طبقے سے نہیں ہوں۔ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ تم ذرا غور کرو، یہ سوگ کا مہینہ، غم کا مہینہ کیوں اسے قرار دیا، اور اس کے نتیجہ میں اچھا لباس نہیں پہننا، نیا لباس نہیں پہننا، کوئی نیا مکان نہیں بنانا، دکان کا افتتاح اور اس کی بنیاد نہیں ڈالنی، اس مہینے میں شادی نکاح نہیں کرنا، اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ وجہ کیا ہے؟ ہر کی زبان پہ یہی جملہ آتا ہے، یہ غم کا مہینہ، سوگ کا مہینہ ہے، غم منانا ہے، مخصوص غم کا لباس پہننا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اسے غم اور سوگ کا مہینہ کیوں قرار دیا؟ بولو مسلمان، وجہ کیا ہے؟ بولو شاباش، جو ذہن میں باتیں بولو، یہی کہو گے، یہی دوسری وجہ نہیں کہ اس مہینے میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور سیر حاصل بات کریں گے آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ۔ آپ بھی بر وقت تشریف لائیں، اور کبھی میرے ملنگ کو بھی دعوت دے دیں تو بڑا اچھا ہوگا، اسے بھی بتائیں کہ تجھے بتائے حسین کون تھا اور اصل حسینی ہے کون۔ تیرے بڑوں نے بھی کبھی وہ شان، وہ عظمت نہیں سنی، اس لیے کہ تو تاریخ اور من گھڑت روایات، حکایات کا پجاری ہے، اور ہم اللہ کی رحمت سے کتاب و سنت کے تابع ہیں۔ سبحان اللہ۔
کتاب و سنت کے طالب علم ہیں، تو اس لیے میرا دوست ایک کی وجہ بتا سکتے ہو کہ اس لیے یہ مہینہ غم اور سوگ کا ہے کہ اس میں حضرت حسین کی کیا ہوئی شہادت۔ کوئی نہیں، گھڑی مجھے بھی نظر آ رہی ہے اور کوئی حاضر نہیں، ہمیں نفیس مزاج بھی نہ بنے، میں بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں، تم خالی میرے بیٹھے ہو، میں بول بھی رہا ہوں، اور مجھے تم سے زیادہ مسئلے کی سمجھ ہے بھائی کتنے بجے جمعہ پڑھنا چاہیے اور کتنے بجے قضا ہو جاتا ہے، اس لیے تھوڑی سی مہربانی کیا کرو، مزاج تمہارے بھی کچھ ہیں لیکن میں اس کو زیادہ گرم ہوتی رہا خیال کیا کروں، جذبات جو ہے نا وہ حالات کے اگر آئیں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا، یہ جو میری غیر موجودگی میں غیر مناسب باتیں ہوتی ہیں یہ سب میں سنتا رہتا ہے، کچھ میں نے بھی اپنے یہ جنات چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہمیں بھی گزارا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا درگزر کیا کرو۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں بس، یہی بات کہی جائے گی کہ حضرت حسین شہید ہوئے، ان کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ کیا بن گیا؟ سوگ اور غم کا مہینہ۔ میں نے کہا آپ اہل و سنت سے مخاطب ہو، اگر کسی صحابی کی شہادت کی وجہ سے وہ مہینہ سوگ کا مہینہ، غم کا مہینہ ہے، زیب و زینت ترک کرنی چاہیے، کوئی نیا کام، کوئی نئی چیز کا آغاز، کوئی افتتاح نہیں کرنا چاہیے، شادی خوشی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ کہنا ہے تو اس سے پہلا مہینہ بھی گزرا، کون سا؟ ذوالحجہ کا مہینہ، اس مہینے میں سوگ مناتے ہو، اس حج والے مہینے کو بھی سوگ کا مہینہ قرار دیتے ہو، اس مہینے میں نکاح خوشی شادی بیاہ نہیں کرتے بلکہ زیادہ کرتے، کہ آگے محرم آ رہا ہے جلدی جلدی کر لیں، زیادہ کرتے ہو، تو کیا خیال ہے اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں؟ کس کی شہادت ہے؟ پچھلے مہینے کی 18 تاریخ کو سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے پچھلے مہینے میں، حج والے مہینے میں۔ اگر حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم کا مہینہ سوگ اور غم کا مہینہ، تو ذوالحجہ کا مہینہ بھی پھر کیا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی حضرت حسین شہید ہو تو وہ مہینہ پورے غم اور سوگ کا، کہ حضرت عثمان شہید ہو تو پھر وہ غم اور سوگ کا کیوں نہیں؟ اس سے پھر مجھے یہ سمجھنا پڑے گا کہ تم حسین کو تو مانتے ہو، عثمان کو نہیں مانتے، یہ پھر روح کسی اور طرف جائے گا۔ پورے سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ ایسا دکھا جس میں کسی صحابی کی شہادت ہو، 12 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ ایسا دکھا جس مہینے میں کسی صحابی کی شہادت۔ رمضان کے مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیتے ہو، غم کا مہینہ قرار دیتے ہو، قطر نہیں دیتے۔ رمضان کے مہینے میں تو غزوہ بدر پیش آتے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات کی جگہ ہوئی۔ اچھا ربیع الاول کا مہینہ آگے قریب ہے، اسے سوگ کا مہینہ قرار دیتے ہو، اسے غم کا مہینہ قرار دیتے ہو؟ نہیں، حالانکہ اس مہینے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے انتقال ہے، اور ایک بخاری کی حدیث کے مطابق آپ کی موت شہادت کی موت ہے۔ وہ جو حضر نے جو اس گوشت اور کھانے میں زہر ملایا تھا، اس زہر کے نتیجہ میں میرے محبوب کی موت واقع ہوئی، جسے محدثین نے شہادت کی موت قرار دیا۔ تو پھر میرا دوست اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا۔ میرے آقا جس مہینے میں دنیا سے رخصت ہوں اسے سوگ غم کا مہینہ نہیں مانتا، رمضان کا مہینہ جس میں بدر پیش آیا، سیدہ عائشہ کی وفات ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 21 رمضان کو شہید ہوئے، اسے سوگ کا مہینہ نہیں کہتا۔ غزوہ احد پیش آیا شوال کے مہینہ میں، اسے کوئی سوگ غم کا مہینہ نہیں کہتا، جس میں 70 شہداء اور ان میں سید الشہداء بھی ذوالحجہ کا مہینہ سوگ اور غم کا نہیں مانتا، اس میں سیدنا عثمان کی شہادت واقع ہوئی۔ تو پھر کیسے مان لیا جائے محرم کا مہینہ اس لیے سوگ اور غم کا مہینہ ہے کہ اس میں حضرت حسین کی شہادت واقع ہوئی؟ پھر یہ وجہ نہیں تجھے اسلام سے دھوکہ دیا، دراصل پیچھے وہ ملنگ کا پراپاگنڈا چلا رہا، تو بھی اسی سے متاثر ہوا۔ اس لیے میرا دوست
یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں، کوئی شوق کا مہینہ نہیں، اس میں کوئی شادی بیاہ کرنا ناجائز شریعت نے نہیں قرار دیا، یہ سب ہماری بناوٹی باتیں ہیں۔ شہادت باعث غم نہیں، شہادت باعث افسوس نہیں، شہادت باعث ماتم نہیں، شہادت باعث سعادت ہے، بے شک باعث فخر ہے۔ اس پہ ناز کرنا چاہیے، فخر منانا چاہیے، اس کو سعادت سمجھنا چاہیے، اس کو باعث غم اور سوگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ دین حق کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔